ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑھائی کبریائی سب تعریفیں رب العالمین کے ناطے ہیں جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، عزت دینے والا، الرب کے میری اور آپ کی زندگی کا خالق و مالک صرف میرا ایک اللہ. سمندر کے قطروں سے بڑھ کے ریت کے ذروں سے زیادہ ضرور سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے جنہوں نے سعودتیں، مصیبتیں، مشکلیں برداشت کر کے اللہ کا دین اسلام ہم تک پہنچایا ہے. مالک کائنات کتاب اللہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں. تو جو کافر ہیں وہ شیطان کو خوش کرنے اور اس کی باتوں کو بلند کرنے کے لیے وہ شیطان کے لیے لڑتے ہیں. اور آگے اللہ نے کہا کہ شیطان کی گرفت بے شک کمزور ہے. اس لیے آپ نے جو شیطانوں کے کافروں کے بڑے بڑے امام ہیں ان سے لڑنا ہے تاکہ یہ بڑے بڑے برے جو امام ان کے یہ گر جائیں، ان کی قوت ٹوٹ جائے، ان کے جو پیچھے بیٹھ کے کنٹرول کرتے ہیں، جو لوگوں کو ملکوں کو کھڑا کرتے ہیں، یہ ان کے بڑے بڑے امام ہیں. ان کو پہلے قتل کرو. جب یہ قتل
بخود چپ ہو جائیں گے. یہ ہے مالک کائنات کا حکم. تو لڑائی کو ہر میدان میں کرنا پڑے گی. وہ ایک گھر کا چولہا ہونا، گھر کے چولہے سے لے کر مرنے تک، بندے کے پیدا ہونے کے بعد انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت تک یہ لڑائی ہے. ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر ہے. لڑائی تو شروع ہو گئی. اس کے قربا قبیلہ، اس کے والدین اس کو، وہ جو والدین کافر ہیں وہ کفر کی دعوت دیں گے، جو مسلمان ہیں وہ اسلام کی دعوت دیں گے. اب فطرت اسلام سے جو بچہ پیدا ہوا اس کو کافروں نے دعوت دے کے کافر بنا دیا. یہ ہے بنیاد. اللہ نے اسلام سے پیدا کیا، انہوں نے دعوت دے کے کافر بنا دیا. ان کی دعوت یہاں سے اسٹارٹ ہو گئی. شیطان کے چیلوں نے اللہ کے مقابلے میں یہاں سے کام شروع کیا ہے. مسلمانوں ہمیں بھی اسی انداز میں یہاں سے کام شروع کرنا پڑے گا. اس لیے سب سے پہلا کام بچوں کی تربیت ہے. بچوں کی تربیت سے ایک ایسا معاشرہ جنم لے گا جو اسلام کو پسند کرے گا، جو کفر سے نفرت کرے گا. الولا والبراء، اللہ کے لیے دشمنی اور اللہ کے لیے دوستی، یہ ایمان کا سب سے مضبوط ترین کنڈا ہے. جب یہ کنڈا ٹوٹتا ہے تو پھر مسلم معاشرہ بکھر جاتا ہے، تنکوں کی طرح بے سہارا ہو جاتا ہے. اس کی کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے، اس کی کوئی منزل اس کا تعین نہیں ہے. جیسے پانی پر تنکے بے حکمت پھر رہے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر. ان کی کوئی لائن نہیں ہے. مومن کی لائن صراط مستقیم ہے. جب ہم صراط مستقیم کو اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک منزل پر جا سکیں گے. پیارے آقا علیہ السلام نے خط کھینچا، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے خط کھینچے، فرمایا کہ یہ بھی نکلتے کسی سے ہے لیکن یہ منزل کی طرف نہیں جا سکتے. جس طرح اس لائن سے دور ہوتے جائیں گے اسی طرح دور ہوتے جائیں گے. یہ دھکے ہیں، یہ مسلمانوں کا آپس میں فرقوں میں بٹنا ہے. لائنوں، اصل لائن کو چھوڑ کے پھر دوسری لائنوں میں چڑھ جانا ہے. ہر کوئی کہتا ہے میں صحیح ہوں، یہ غلط ہے. وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، وہ غلط ہے. تو میرے بھائیوں، جب تک ہمارا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ پر ایمان پختہ نہیں ہے تو ہمیں انفراد کے مستقیم مل سکتا نہیں، مل سکتا. اللہ پر یقین ہی پختہ نہیں ہے، اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے. کلمہ ویسے پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم و معانی کو نہیں سمجھا، پڑھا دیا، پڑھ لیا. اس کو سمجھنا پڑے گا. مسلمانوں اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے فرقوں کی نہیں، اسلام کی دعوت کو سمجھنا پڑے گا.
اس کو بے حیثیت نہ سمجھو اسلام کو، اس کو ثانوی حیثیت نہ دو. ہم ثانوی حیثیت دے رہے ہیں، پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. مصروف پڑا ہوں، تیری مصروفیت کس کام آئے گی؟ سب سے بہترین مصروفیت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصروفیت ہے. جب تیرا راستہ، تیرا تعین کلیئر ہو جائے گا، پھر اللہ کی قسم اربوں خربوں ڈالر پاؤں میں بیٹھو نا تو ٹھوکر مار دے گا مسلمان. نہیں چاہیے اربوں خربوں ڈالر، میں نے اپنی آخرت درست کرنی ہے. جب بندے کا یقین رب کے اوپر پختہ ہو، جب اس کا عقیدہ منہج درست ہو، پھر ملاوٹ کیسے ہو سکے گی؟ پھر دھوکہ کیسے ہو سکے گا؟ پھر چوری کیسے ہو سکے گی؟ پھر غیبتوں کے لیے سارا دن نہیں نکلے گا، پھر جھوٹے کیس نہیں بنیں گے، پھر تفتیشوں کے لیے کئی مراحل اور ٹیمیں تیار نہیں کرنی پڑیں گی. پھر خود آ کے کہے گا صحافی، خود آ کے کہے گی صحافیہ، پیارے آقا مجھے پاک کر دیجیے، میں بڑے لے جاؤ. پھر آگے پیارے آقا مجھے پاک کر دیجیے، میں بڑے لے جاؤ. تیسری بار پھر آئی، پیارے آقا پاک کر دیجیے، تمہارا پڑے لے جاؤ. پھر آگے میں کیا مسئلہ ہے؟ کہتی ہے پیٹ کے اندر بچہ حرام کر ہے. یہ عقیدہ منہج سے بات سمجھ آئی بندے کو کہ اس دنیا کے اندر پتھروں سے زخمی ہو کے خون کے بہ جانے سے مر جانا زیادہ بہتر ہے آخرت کے مقابلے میں. ادھر ہی پاک کر لے قصہ، یہ ایک دفعہ اس طرح مرنا ہوگا، ادھر بار بار مرنا ہے. پھر چمڑی ادھڑے گی، پھر کیپ پینے پڑے گی، پھر زندہ کر دیا جائے گا، پھر جان پھونک جائے گی، پھر تکلیف ہوگی، پھر مار دیا جائے گا. یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ کی قسم جس کا آخرت پر یقین ہے وہ یوں منظر درست کر لے گا. جو امریکہ میں رکھے گا جی مسلمان جی بڑھ جانا جی کیا بات ہے، شکر ہے جی معلوم ہے داڑھی رکھی ہوں، نماز پڑھ لے، صدقہ کرتا ہے، ظلم سے بچتا ہے، حلال حرام کی تمیز ہے، کیا مسلمان ہے؟ بین العقد و بین الکفر ترک الصلاۃ. ابتدا یہاں سے ہے، کلمہ پڑھ لیا، ابتدا کیا ہے؟ نماز. نماز کیا ہے؟ نماز مومن اور مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے. اور جس نے کلمہ دل کی اثا گہرائیوں سے پڑھا ہوگا وہ نماز کیسے چھوڑے گا؟ یار دوستو، جس کا آخرت پر یقین پختہ ہے کہ رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کو اپنی زندگی کا بالکل یقین ہے کہ پتہ نہیں یہ سانسوں کی ڈوری کب کروڑ میں ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، یہ ٹوٹ جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کے لیے حضرت جاؤ، قرآن سے اس آیت کا معنی و مضمون سمجھو، پھر زندگی کو گائیڈ لائن دو. ہر جمعے میں سنتے ہیں، ہر جمعے میں سنتے ہیں، اس کو جا کے پڑھو، اس کے معنی و مفہوم کو، اس کی تشریحات کو سمجھو جا کے. پھر دیکھو میں طرف سے کھڑا ہوں، اس لیے خطبہ جمعہ جو ہے یہ اصلاح کے لیے 8 دن کے بعد ایک اصلاح ہے. صرف سمعنا و سمعنا نہیں، سمعنا و اطعنا ہے. سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے. سن کے چلے نہیں جانا
کلمہ پڑھ رہے ہیں اور بھی پڑھ رہے ہیں کیا جس سے بھی اتنا سواد آ گیا کی کرتے ہیں کہنا بارو مزہ آ گیا یار گرموں کی وہ کہنا دسیا کی ہے تو سمجھیا کی ہے وہ کہنا یار تو اس کا چھاپ چس آ گئی ہے ایک ہی کما جائے گا ساری کا جمعہ تو چس کے لیے ہے جمعہ تو اسلام کے لیے ہے یہ تو جو میرے بھائیوں آج دن کے گناہ ہیں ان کو بخشوانے کے لیے ہے اپنی نجات کی کامیابی کے لیے ہے یہ تو اپنے راستے کو جو کھوٹا ہو گیا جو ادھر ادھر متزلزل ہوا تھا اس کو سیدھا کرنے کے لیے ہے جب تیرا آخرت پہ کنسپٹ کلیئر نہیں ہے جب تجھے رب پر یقین نہیں ہے جب تجھے یہ بات کے اوپر یقین نہیں ہے کہ رب دنیا جانے بھی جان کٹ لے تو کٹ سکتا ہے رب بیٹھے جان کٹ لے تو کٹ سکتا ہے رب موومنٹ چیئر سے بیٹھے جان کٹ لے تو کٹ سکتا ہے رب جو ہے وہ چگلی کرتے ہوئے جان کٹ لے تو کٹ لے گا رب دھوکھا کرتے ہوئے جان کٹ لے تو کٹ لے گا یقین ہے چلو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں مسلم معاشرہ ہل نہیں رہا عقیدہ و منہج درست نہیں ہے جب یہ بات ہو جائے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری کائنات مل کے بھی اگر کسی شخص کو نقصان پہنچانا چاہے نقصان پہنچا سکتی اگر ساری کائنات مل کے کسی شخص کو فائدہ دینے پہ اتر آئے فائدہ دے سکتی پھر امریکہ کو کیوں ڈرتے ہیں پھر اسلحوں سے کیوں ڈرتے ہیں پھر موت سے کیوں ڈرتے ہیں پھر جہاد کو موت کیوں سمجھا جا رہا ہے پھر اس قدر جوان بیٹوں کو میرے بھائیوں جہادی لشکروں سے پیچھے کیوں ہٹایا جا رہا ہے پھر کفر کے مقابلے میں بیٹوں کو کھڑا کیوں نہیں کیا جا رہا پھر گھر گھر کے اندر وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ پھر گھر گھر تیاری کیوں نہیں ہے کس کس کی تیاری ہے کس نے سیکھا ہے جہاد کس نے لڑنا اور مرنا سیکھا ہے کس نے نشانہ باندھنا سیکھا ہے کس کے پاس اس نیت کے ساتھ اسلحہ گورنمنٹ سے اجازت لے کے رکھا ہے کہ اگر جب جہاد کی ضرورت پڑی جیسے ایران بار بار میرے بھائیوں ریاست حکومت جرنیل وزیر اعظم کر رہے ہیں مسلمانوں لڑائی کے لیے تیار رہو لڑائی کیا ہے جہاد ہے جہاد کی تیاری گورنمنٹ حکم ریاست دے رہی ہے تیاری پھر بھی نہیں ہے کل وزیر اعظم لڑے گا صرف فوجی پتر وہ لڑیں گے وہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں وہ انسان نہیں ہیں ان کے بیوی بچے نہیں ہیں ان کی دنیاوی خواہشات نہیں ہیں کیا وہ انسانوں سے کوئی باہر کی قوم ہے تو کیوں نہیں لڑتا تیری تیاری کیوں نہیں ہے تو اللہ کے قرآن کو پڑھ کے تیاری کیوں نہیں کرتا اور رب نے پوچھ بھی لینا جب تیرا رب پر یقین ہے کل رب کے سامنے پیش ہوگا رب کہے گا بابا جب قسطیں لٹ رہی تھی قرآن پھٹ رہا تھا مسجدیں گر رہی تھی پیارے آقا کے کارتون بنائے جا رہے تھے اے مسلم بتا تو کہاں تھا میں مقابل سمجھا کروں گی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا میں ایس ایل سی کا اسٹوڈنٹ تھی
میں ڈاکٹر بن رہا تھی، میں MPhil کر رہا تھی، جواب صحیح نکلے گا۔ میرے ماں باپ بوڑھے سن جی، ایک بھرا باہر گیا سی، ایک ایسے کاروبار بنا کے کھڑا سی جی، چھوٹا ہلے پڑھ رہا سی ابا جی، اس لیے پھر ہم تیاری نہیں کر سکے جی۔ رب کہے گا جس کا اکیلا تھا وہ تو اٹھ کھڑا ہوا، تجھے کیا ہوا بھائی؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے اوپر یوں دنیا کی چھاپ چڑھ جائے گی، جب تم جو ہے وہ بیلوں کی دمبے پکڑ کر کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاؤ گے، جب صوتی کاروبار کے اندر تم جو ہے وہ ملوث ہو جاؤ گے، پھنس جاؤ گے، ذلتیں مسلط کر دی جائیں گی۔ اللہ کی قسم محسوسات کی بات ہے، اگر مسلمانوں ہم محسوس کریں تو اس سے بڑی ذلت نہیں ہے کہ مسلم عورتوں کے ساتھ رندگی، دنیا کا بدترین کافر، سلیپی، یہودی، مشرک، تیرا پڑوسی، وہ تیری ماں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ یہ درندگی کرے، اجتماعی زیادتی ہو، گینگ ریپ ہو، تو بولے نا، تو گنگا ہو جائے، ممبر و محراب چپ ہو جائے، خوف ڈر اس کے اندر رب کی بجائے میرے بھائیوں ہاتھ کڑیوں کا آ جائے، اور وہ اپنے بیوی بچوں اور دنیا دار کی طرح ممبر و محراب کا مالک بھی دنیا کو بنانے سنوارنے میں لگ جائے، وہ دنیا کا دل دادا ہو جائے، ذلتیں مسلط کر دی جائیں گی، گینگ ریپ ہوں گے، روک نہیں سکے وہ، مسجدیں گرا دی جائیں گی، روک نہیں سکو گے، کافروں کے عبادت خانے بنتے جائیں گے، تم شریک ہوتے جاؤ گے، روک نہیں سکو گے، اللہ کے قرآن کو پھاڑ کے نیچے پھینک کے ان کے اوپر نعوذ باللہ جو گندے قدم رکھ دیے جائیں گے، ان کو کہاں پہ استعمال کر لیا جائے گا، تم کر نہیں سکو گے، تمہارے اندر جو ہے وہ ہمت ختم ہو جائے گی، تمہارے اندر جو مسلمانوں کا جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، تم دنیا کے معاملات کے اندر پھنس جاؤ گے، ذلتیں مسلط کر دی جائے گی، اس وقت تک یہ ذلت اٹھائی نہیں جائے گی جب تک اصلی دین جہاد فی سبیل اللہ کی طرف پلٹ کر نہیں ہو۔ یہی ہو رہا ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، تیرے پیارے محبوب کے چہرے پر داڑھی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تجھے داڑھی اچھی نہیں لگتی، شلوار اوپر کر نہیں سکتا، من تشبہ بقوم فہو منہم، شادیاں اڑ جاتی گھر میں نہیں کرے گا۔ کتنے مسلمان خوددار قسم کے لوگ اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے چندہ مانگتے پھر رہے ہیں۔ کیا پیارے آقا علیہ السلام اور صحابہ یوں کہتے تھے؟ ایک صحابی ہے کہتے ہیں میں نے نکاح کرنا ہے، میرے پاس کچھ ہے، کہتے نہیں، کچھ چادر ہے، کہتے ہیں یہی ہے تانے پر، تانے کے اوپر یہی چادر ہے، کیسے ہوتی تھی؟ اس کے لمبے لاڑ یوں گھما کے پھر اس طرح باندھ لیے جاتے تھے، یہ چادر تھی۔ کہتے ہیں اگر اس کو دو حصے کر لیے گئے، کہتے ہیں چھوٹی اتنی ہے، اگر دو حصے کر لیے 70 مہنگا ہو جائے گا۔ میں تجھے کچھ آتا ہے قرآن میں سے کچھ حصہ آتا ہے؟ کہتا جی ہاں کچھ قرآن آتا ہے، میں بس وہ قرآن کی آیتیں اپنی بیوی کو سکھا دیں گے، یہ تیرا حق میں ہوگا۔ جہاد ایسے ہی چلے گا، یہ باتوں والے مسلمان جو ہیں نا، یہ صرف ناروں والے مسلمان ایسے کام نہیں چلے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ
ضرورتیں چھٹ جائیں تو پھر باقاعدہ یہ کنجوسی جیسی لعنت کو چھوڑنا پڑے گا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ دل کی تنگیاں ہیں نا جو ہے ایک اللہ نے نہ خرچ کر دی. یہ تو بڑی محنت میں کمایا تھی, یہ سارا خرچ کر دیے. جنہوں نے 66 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی ہے نا, 66 لاکھ مربع میل اس کی حکمرانی, وہ کوٹھیوں بنگلوں اور جناب ہم مرکز کے لیے کچھ سامان خریدنے گئے. ہم نے کہا یار کوئی پکی سی کرسی دے گا, لوگوں کے پیسے ہیں جلدی خراب نہ ہو جائے. کہتا مولوی جی کہڑے دور کی گلا کریں گے ہوں سے سال بعد ڈیزائن جمع آ جاتا ہے تو لوگ پرانا فرنیچر جہاں سٹ دیں تو نواں فرنیچر بنا لیتے ہیں. تھی پکی بھی گل کر رہے ہیں ہے نا بھائی. صحابہ کے سارے گھروں میں سوفے اور اس طرح بیٹھ ہوتے تھے نا. 3 لاکھ کا بیڈ گتے کا بنا ہوا, تھوڑا سی بارش آ جائے گتا شریف ٹیبل سے پھول کے ادھر گیا, پھر نیا بیڈ لے کر آؤ, ہے نا میرے بھائی. 3 لاکھ کا بیڈ موونگ چیئر کے بغیر میری کرسی اور میرے منصب کا تعاون ہوتا. تھوڑی دیر بعد بیڈنگ شریف خراب ہو جاتا ہے, موونگ چیئر ختم. گھروں کی کئی منزلیں خیال ہوتا ہے نا یہ ٹی وی لانچ کیوں بھائی ہوتا. کبھی عبادت کرنا گھر کے اندر چلتا, نفلی عبادت یہاں پر بیوی بہن بیٹی بچے یہاں پر پڑھیں گے, یہ چھوٹا یہ تھوڑا سا گھر کے اندر عبادت کے لیے بنایا ہے. بیوی دیکھے خامد عبادت کر رہا ہے, تہجد بھی اٹھا ہے, نفل پڑھ رہا ہے, بیوی بھی اٹھے, بچے بھی اٹھے. اور بھائی کوئی اٹھے گا تو پھر اٹھے گا نا. ایک عورت آئی پیارے آقا علیہ السلام کے پاس, کہتی ہے جب میرا سامنے ادھر تھا نا تو جب وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتا تھا میں بھی اٹھتی تھی, وہ نفل پڑھتا تھا میں نفل پڑھتی تھی, وہ نماز پڑھتا تھا میں نماز پڑھتی تھی, وہ قرآن تلاوت کرتا تھا میں تلاوت کرتی تھی, وہ صدقہ کرتا میں صدقہ کرتی. بڑا نیکیوں سے مقابلہ تھا. اب وہ جہاد فی سبیل اللہ میں چلا گیا ہے. آقا جی مجھے کوئی ایسی بات, کوئی ایسی عبادت, کوئی ایسی جو ہے وہ چیز بتائیں جو ان کے مقابلے میں ہو جائے. فرمایا کیا تم مسلسل نماز پڑھ سکتی ہے؟ یہ تو طاقت نہیں ہے. تو میں مسلسل روزہ رکھ سکتی ہے؟ یہ بھی طاقت نہیں ہے. فرمایا کہ قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اگر تم کر بھی دے تو اس کے اجر و ثواب کو پہنچ سکتی. بھائیو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کفر کیوں چلا ہے؟ اس لیے چلا ہے میرے بھائیوں, بخل ہے, کنجوسی ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دین نہیں سمجھا جا رہا. یہ شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں, اگر تو کینڈیڈیٹ بنا لو فلیکس لگا دیتے, اس کا ڈیرا سجا دیتے, اور بڑے بڑے تیرداروں میں 7 کروڑ روپیہ ایک پارٹی فنڈ جمع کروایا ہے تاکہ کرسی مل جائے, اقتدار مل جائے. 7 کروڑ ایک بندہ اپنی پارٹی میں جمع کرواتا ہے. یوں کرو نا سارے جمع اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, اور تیار ہو جاؤ. حکومتوں کو کہو چھوڑو, دالیں مہنگی ہو گئی ہے, بجلی بورڈ مہنگی ہو گئی ہے, ہم بلب دیکھ کے سارے بند کر دیں گے, بلبوں
हीटरों को बंद कर देंगे। मेरे भाइयों, जो रोड है टूटे हुए रोडों पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन जिहाद के लिए तैयार है हम। ऐ हुक्मरानों, तुम भी तैयारी करो, तुम भी अखराजात कम करो, तुम भी फजूल खर्चे रोको। हमने भी फजूल खर्चे रोक ली। सहाबा ऊंट को ज़िबा करके उसकी बोझड़ी से पानी निकाल के पीते जिहाद फी सबीलिल्लाह करते। चैनल लगे हैं, चैनल। अब ये हुकूमत फेल हो जाएगी किस बुनियाद पर? धारा बनती है। वल्ला मुझे पीटीआई, नून लीग, काफ लीग, ये लीग, वो लीग, मैं मिंबरे रसूल पे खड़ा हूं, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं, मेरी किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। मैं अल्लाह के दीन का खादिम हूं। ये मिंबरे रसूल है, इस मिंबर पे खड़ा होके मेरा हक है कि वो बात करूं जो प्यारे आका सलाम और उसके सहाबा किया करते थे। जो उस मिंबर का हक है वो अपना हक अदा कर दूं। वल्लाह मेरे भाइयों, नो फॉल्ट, कोई डर नहीं है। हथकड़ियां क्या होती हैं, जेलें क्या होती हैं, रोक दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। एक साहब मुझे कहते, अगर तुमने ये प्रोग्राम करवाया ना तो तेरे ऊपर पर्चा काट दूंगा। मैंने कहा प्यारे से भाई, फिर शायद तुझे मुआवजा लगा है, तू मुझे बच्चों से डराता है, मैं तो मरने के लिए आया हूं। शायद मेरी तालीम तुझसे ज्यादा ना हुई कि बराबर जरूर होगी। मैं दुनिया कमाने के लिए नहीं आया, दुनिया तेरा मतमा नजर नहीं है। मुझे मेरे रब ने समझ के काम किया, मैंने रब से दुआ की है। मेरे साथ वाला रहीम ये कहा करता था, तू यार ये क्या दुआ करता रहता है, या अल्लाह मैंने अपने दीन वास्ते इस्तेमाल कर ले, या अल्लाह मैंने दीन वास्ते इस्तेमाल कर ले, मैंने तेरी कोई समझ नहीं लगेगी। मैंने कहा भाई, अल्लाह से तू ये दुआ किया कर, अल्लाह मुझे दीन की समझ अता फरमा। जब तुझे अल्लाह समझ अता कर देगा फिर तू यही कहेगा, अल्लाह मुझे अपने दीन के लिए इस्तेमाल कर ले। मेरे भाइयों, मैं अल्लाह की कसम उस रब पे बेहद मजबूर हूँ, उस रब का जिसने मुझ जैसे खादिम को इस मिंबर पे खड़ा होके लगता अलैहिम बिमुसैतिर, अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाने की कुव्वत और ताकत अता फरमाई है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब न चाहता मैं भी पूरी दुनिया का दिल डालता, जैसे था होता। ये रब का करम है कि रब ने यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। ये मेरा हक है कि मैं आप भाइयों से कहूँ, अल्लाह की कसम दुनिया मिट जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, अरबों खरबों के खजाने खत्म हो जाएंगे, एक नेकी नहीं खरीद सकोगे। प्यारे आका सलाम से दिल की अथाह गहराइयों से जिंदगी के अंदर जो है वो मोहब्बत कर लो, ये चूके चनाचे छोड़ दो, सिराते मुस्तकीम पर आ जाओ, अल्लाह पर यकीन तवक्कल पूरा कर लो। जो तवक्कल यकीन पूरा कर लेते हैं, रब उनको 44 मुल्कों के मुकाबले में नंगे पैरों वाले, चंदा मांगने वाले, गारों में छुप जाने वाले, इससे करते हो मुसलमानों के कैद में छुपा कैद कर दी जाएगी, जेलों में बंद कर दिया जाएगा, और जो बांदा नामों की जेलों में गए, जिनको बहाना कर दिया गया, सामने औरतें नंगी कर दी गई। मुसलमान का सबसे बड़ा असाफा ये है कि उसका सदर नंगा न हो, और मुसलमान बेटियों को सामने नंगा करके उन्होंने मुसलमानों ने ये कहा, ये रोटी खाओ। तुम कहते हो जिहाद फतह हो गई, अफगानिस्तान में फतह हो गई, फतह इस तरह हुई कि गारों में छुप गए, जो कहते थे पहाड़ों पर चलने वाली रात के वक्त चूंटियां हम उनको भी देख लेंगे। रब देखा, चलो झूठियों, मिलको, जालो, भागियो, मैं
تمہاری ہیڈ کوارٹروں کے پاس رکھوں گا۔ اسامہ بن لادن کو پاس رکھا، اللہ کی قسم تلاش نہیں کر سکے۔ یہ آپ کو ایک دن یہ بھی کوئٹے والا بھی پتہ چل جائے گا یہ ڈرامہ ہے۔ ملا عمر قریب رہا، ساتھ بالکل قریب، تلاش نہیں کر سکے۔ یہ تلاش نہیں کر سکتے، ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ ساری طاقتیں میرے رب کے پاس ہے۔ اللہ کے بندے بن جائیں، اس کے لیے تیاری کریں گا۔ تیاری کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ کنجوسی کو ذرا چھوڑے، بخل سے نکلے۔ اولئک هم المفلحون، جو بخل سے نکلے گا وہ کامیاب ٹھہرے گا۔ بخل سے نکلو، اللہ کے دین کی تیاری کرنی ہے مجھے۔ اللہ کی قسم بڑی بڑی بلڈنگوں پر پیسے خرچ کرنے بند کر دو، اللہ نے اس کا کوئی اجر نہیں دینا۔ اگر اللہ کا گھر بنوا دو گے، کسی راضی کو سامان مہیا کر دو گے، حکمرانوں کو یہ کہو گے یہ لو ہم سے پیسے اربوں خربوں ڈالر ہم جمع کر کے دیتے ہیں، ساری ملت کھڑی ہو جائے، دنیا کا سارا کفر بھی آ جائے، میں ممبر رسول پہ کھڑا ہو کر کہتا ہوں آپ کو ہرا سکتے۔ کوئی کہنا 74,000 سی جی، کوئی کہنا 37,000 سی جی۔ وہ ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا، لوگوں نے پوچھا تم تو سارے اکٹھے ہو کر گئے تھے مدیہ پیش کرنے کے لیے، تو کیا ہوا تم چھتر کھا کے آ گئے ہو، کیا مسئلہ بنا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر ان سے لڑنا ہوتا، بندوں کا بندوں سے لڑنا ہوتا تو ہم لڑ لیتے۔ کہتا ہم نے خود دیکھے ہیں سفید رنگوں والے جس کمرے گھوڑوں پر اترے وہ اشارہ خواب میں کرتے تھے، گردنیں اڑ جایا کرتی تھی۔ اور میرے بھائیوں گدر یاد ہے نا، اور کبھی چھڑیوں سے گردنیں کٹا کرتی ہیں۔ مسلمانوں اپنا ماضی نہ بھول دو، اللہ کے لیے اس کو یاد رکھو، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو، اپنے چہروں کو، گھروں کو، تجارتوں کو، من تشبہ بقوم فہو منہم، ان کافروں کی مشابہت سے اپنے آپ کو نکالو۔ اپنا گھر، اپنی بیٹی، اپنا بیٹا، اس کی اولاد کی تربیت کریں، اس کو اللہ کا دین سکھائیں، پڑھائیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ کافروں نے جب کفر زور پکڑتا ہے اسلامیات اس کو جناب وہ ثانوی حیثیت دے دی، انگلش اس کو لازمی حقیقت بنا دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، زندہ قومیں ایسے نہیں کرنے دیتے ہوتی، ہم سارے چپ رہے، وہ سارے بدماشیاں کرتے رہے۔ تمہارے ملک میں آ کے ریمنڈ جیسے بدماشوں نے گاڑیوں کے نیچے مسلمانوں کو روک دیا اور بھاگ گئے۔ بھاگنے نہیں دیتے، زندہ قومیں بھاگنے نہیں دیا کرتی ہوتی۔ ہم سو رہے تھے، ہم مغلبوں کا شکار تھے، ہم میرے بھائیوں ایمان کی کمزوری میں تھے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ افغانستان اگر 44 ملک مار کھا کے جتیاں کھا کے جتیاں چھڑ کے پھٹ گئے نا، 84 ارب ڈالر کا اسلحہ سے چھڑ کے گئے۔ ایسے معیشتیں مضبوط ہوا کرتی ہیں، یہ غلاموں کے رکھ کے معیشتیں مضبوط نہیں ہوا کرتی۔ مضبوط ہوگی معیشت زکات سے، اجر سے، صدقہ سے معیشت مضبوط ہوگی۔ یہ غریبیاں کم ہو جائیں گی۔ یہ چندہ مانگنا نہیں پڑے گا کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے چندہ دے دو، مسلمان کا حق ہے۔ پڑوسی آس پاس میں دیکھے کون غریب ہے اس کا خیال کرے، دین سمجھنا ہوگا۔ یہ جہیز جیسی لعنت سے جان چھڑانا پڑے گی۔ بیٹیاں گھر کے اندر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ جہیز ہے۔ جہیز اسلام نہیں ہے، ہمیں اسلام کی طرف آنا ہے۔ نوجوانوں اپنے آپ کو تعمیری بناؤ، اللہ کے دین کی تلاوت کیا کرو، کفر کے مقابلے میں تیاری کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ اللہ کہتا ہے نا بودھی ہے ان کی طاقت، بودھی ہے نا،
بھج گئے نے سارے منتیں کرن گے. یہ پاکستان ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگیر ہے. اس کلمے کی بنیاد پر کشمیری اور پوری دنیا کے مسلمان اس کے اوپر جو میرے بھائیوں فدا ہو رہے ہیں. باہر سے آوازیں آتی ہیں، پاکستان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ پاکستان تیاری کر رہا ہے. یوں کر کے یوں مزائل ہوتا ہے، کفر کو نیند نہیں آتی، ساری رات سارا کفر جڑ کے بیٹھ جاتا ہے. آج پھر مزائل کا تجربہ کر لیں. ہوں پھر نواں ٹینک بنا لیا، انہوں نے بریک کیے چوکے جان والا ایکٹ بنا لیا. کفر کو یہ پریشانی ہے، سارے دماغ میں پڑھی دو مانو. حج پر کتنا مجمع ہوتا ہے کوئی فکر نہیں ہے. اگر تم فلاح انسانیت کی تنظیم بناؤ گے، ایک دوسرے کی مدد کرو گے، ان کو یہ بارے میں نہیں ہے مسلمان کی مدد کرے. ان کی تنظیمیں تمہارے ہاں 55,000 تمہارے پاکستان میں ان کی تنظیمیں کام کرتی ہیں. ہم نے امریکہ کو کہا تمہارے یہاں شراب آیا ہے، اللہ نے عبرت ناک بنا دیا. کھمبیاں لٹے لاکھاں درکار میں رکھ لے، عبرت کا نشان بنا کر رکھ لے. اسی آٹا تاکہ مدد کرنا چاہیے. کہتے سوچ کے دس نے 2 دن میں جواب دیتا. ان کو مسئلہ پتا کیا تھا؟ انڈیا کو ہم مدد کرنا چاہتے ہیں. کہتے سوچ کے بتاتے ہیں، 2 دن بعد جواب دیتے ہیں. ان کو مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے جھوٹ کا پلندہ ان کو سکھایا ہے، تو مسلمان ریجن ہوتا ہے، یہ بڑا شدت پسند ہے، یہ بڑا ظالم ہے، یہ ایسا ہے، یہ ٹکڑے کر دیتا ہے، فلاں کر دیتا ہے. اگر یہ مدد کرنے آ گئے، اگر انہوں نے پیسے خرچ کر دیے، ان کے دلوں میں ان کی محبت آ جائے گی. جو ہم نے سارا جھوٹا پروپو کرنے کا پلان بنایا تھا، پلان فیل ہو جائے گا. لہٰذا جواب دے دو. انہوں نے 55,000 تنظیمیں کام کر رہی ہیں. کبھی کوئی سولن بنا کے دے گا، کوئی جناب کچھ بنا کے دے گا، تاکہ تھوڑے دن انہوں کی محبت بڑھ جائے. کافر کرتے پھرتے حکمران کافر، فوج کافر، سارے کافر، منافق مار کے منافقوں کے خلاف لڑیں گے. یہ ساری ملت مل کے اس کو روک کے میرے بھائیوں، یہ ہم سب کا فرض ہے. یہ کسی ایک کا نہیں، سب کا فرض ہے. ہم ریفیوز کر کے ایسی دعوت کو جو مسلمان کو جو قتل کرے. اس سے شام گزرا ہے، اس سے عراق گزرا ہے، اس سے افغانستان کئی بار گزرا ہے. اللہ کے لیے سوچو، وہ تمہیں اتارنا چاہتے ہیں. یہ 5th جنریشن بار یہی ہے، چینلوں کو خرید کے تمہارے اوپر پیسے خرچ کر کے تمہارے حکمرانوں کی لڑائیاں کرا کے مولویوں کو آپس میں غصہ کروا کے اتحاد کو توڑ کے مسلمانوں تمہارے پاکستان کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر حاصل کیا ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں. غلامی کی زنجیروں میں مسلمانوں کو جکڑنا چاہتے ہیں. اس کا حال جہاد میں بھی سنتا اللہ علیہ وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. چلا دیں